الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون طریقہ نماز میں سے ہم قیام، رکوع اور سجدہ کے اہم مسائل پڑھ چکے ہیں جو سنت طریقے ہیں۔ اس کے بعد ہے قعدہ۔ قعدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا دایاں قدم کھڑا رکھے اور بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کان یقول فی کل رکعتین التحیہ وکان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں کے بعد، اس سے معلوم ہوا کہ چاہے 4 رکعت والی نماز کا پہلا قعدہ ہو یا دوسرا قعدہ، ہر 2 رکعتوں والا جو لفظ ہے یہ دونوں قعدوں کا طریقہ بتانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قعدوں میں التحیات پڑھتے تھے اور اپنا بایاں قدم بچھا لیتے تھے اور دائیں قدم کو کھڑا رکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہی الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے، دائیں نکال دیتے ہیں یا بائیں نکال دیتے ہیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا جائے اور پاؤں بالکل کھڑا ہو اور بائیں قدم پر آدمی اسے بچھا کر اس پر بیٹھ جائے۔ اسی طرح یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ التحیات میں، قعدہ میں، چاہے پہلا ہو یا دوسرا ہو، آدمی کے ہاتھ اپنی رانوں پر ہونے چاہیے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں ہاتھ بائیں ران پر۔ چنانچہ یہ بھی حدیث پاک میں مذکور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ وضع یدہ الیمنیٰ علی فخذہ الیمنیٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو دائیں ران پہ رکھ لیتے تھے، ووضع یدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر تشہد پڑھنا ہے۔ یہ تشہد چاہے پہلے قعدہ میں ہو یا دوسرے میں ہو، یہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ اور آخری قعدہ جو ہوتا ہے ہر نماز کا وہ فرض ہوتا ہے، پہلا قعدہ واجب ہے اور آخری قعدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح تشہد کے وقت جب آدمی تشہد پڑھے تو اس میں بھی اشارہ بالسبابہ، یعنی انگلی سے اشارہ کرنا، اس کے 3 طریقے حدیث پاک میں آتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے وقت اپنے ہاتھ سے 23 کا عدد بناتے تھے، یعنی یہ 3 انگلیاں اپنی جڑ میں بند کرنا اور یہ انگوٹھے کا کنارہ اس انگشت شہادت کے پہلے پورے کے نشان پہ اندر کی طرف رکھنا، بلکہ اس کے ان دونوں انگلیوں کے درمیان رکھنا، اور یہ انگلی، یہ اسے کہتے ہیں 23 کا اشارہ، 23 عدد یہ بنتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ گنتی گننے کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ عام طور پر ہم تسبیحات جب انگلی پہ گنتے ہیں تو ہم 30 سے زیادہ ہاتھوں پر گنتی نہیں گن سکتے اگر ان پوروں پہ اس طرح کر کے گنے، لیکن ایک مسنون طریقہ ہے انگلیوں پر گنتی گننے کا، اور وہ ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر 9999 کی گنتی گن سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک گنتی یہ ہے کہ یہ 23 کا عدد بنتا ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ایک اشارہ کرنے کا طریقہ حدیث میں مذکور ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے وقت
53 کا عدد بناتے تھے، 53، یعنی جس کو ہم پنجابی میں 53 کہتے ہیں، 53 کا عدد بناتے تھے۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے تینوں انگلیوں کو اپنی جڑ میں بند کرنا، انگوٹھے کو اس نشان پہ رکھنا، یہ 53 کا عدد ہے۔ تو یہ عدد بناتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کو جڑ میں بند کرنا، اس بڑی انگلی اور انگوٹھے سے دائرہ بنانا، اور اس طریقے سے رکھ کر اس طریقے سے اشارہ کرنا۔ جب لا الہ کہنا ہے تو انگلی اوپر اٹھے، اور الا اللہ پر ایسے انگلی کو تھوڑا سا نیچے جھکا دینا، بالکل نیچے نہیں رکھنا، یہاں لا کر اس کو تھوڑا سا آگے سے جھکا دینا۔ تو یہ طریقہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی روایات بڑی قوی ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت کا میں نے یہ خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ ان دونوں انگلیوں کو جڑ میں بند کر کے ان دونوں بڑی انگلی اور انگوٹھے سے دائرہ بنا کر، اور پھر لا الہ جب کہنا ہے تو انگلی اٹھانی ہے، اور الا اللہ پہ لا کر ایسے آگے تھوڑی سی جھکا دینی ہے۔ تو یہ اشارہ کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح آخر میں درود پاک پڑھنا، جب آدمی تشہد پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی جو مکمل درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ اس موقع پر جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، لیکن یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے صلو، اس پر کیسے عمل کریں، یہ اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں وہ سارا درود جو ہے صحابہ کرام کو سکھایا کہ نماز میں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھنا، پھر اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لینا۔ معصورہ کہتے ہیں کہ جو منقول ہو، چاہے قرآن پاک کی کوئی دعا ہو یا حدیث پاک میں کوئی وارد دعا ہو، ان میں سے کوئی ایک دعا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ اپنی زبان میں نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، وہ دعائیں معصورہ ہونے چاہیے، چاہے کسی نبی کی دعا ہو، کسی ولی کی دعا ہو جو قرآن پاک میں آئی ہے، یا جو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنا۔ اور سب سے بہترین دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور قرآن پاک میں وہ مذکور ہے، اس دعا کو پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیرنا، یہ نماز کے اندر، یہ نماز کے اختتام کے لیے سلام کا لفظ بول کر نماز کو ختم کرنا یہ تو واجب ہے، اور نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا یہ فرض ہے، لیکن دونوں طرف جو ہے یہ سلام پھیرنا ہے، اور یہ دونوں واجب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اس میں اگر امام ہے تو وہ دائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت کر لے، اور پورے آخر دنیا تک جو بھی مسلمان ہیں ان کی نیت کر لے، اور اسی طرح بائیں طرف بھی ایسے نیت کر لے۔ مقتدی ہے تو وہ اپنے امام کی بھی نیت کر لے، اور دائیں طرف کے سارے مسلمانوں کی، اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے وقت سب مسلمانوں کی تو ہے نیت کر لے۔ یہ نماز کا یہ جو مسنون طریقہ قاعدہ کے اندر تھا وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب یہ سمجھنا ہے کہ میں بار بار نماز کے طریقے میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا طریقہ اب تک بیان کیا گیا ہے وہ مردوں کی نماز کا ہے۔ کچھ ایسے افعال ہیں جن میں عورتیں مردوں جیسے کام نہیں کریں گی، بلکہ ان کے الگ مسائل ہیں، یعنی مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ رفع یدین کا مسئلہ، کہ جب نماز شروع کرنی ہے مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، لیکن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ صرف سینے تک اور زیادہ سے زیادہ کندھے تک اٹھائیں، اس سے اوپر اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ حدیث پاک ہے طبرانی شریف کی، کنز العمال کی بھی،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فاجعل یدیک حذو اذنیک، کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر تک اٹھا لو، لیکن والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ صرف سینے تک اٹھائے گی، اس سے اوپر نہیں اٹھائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر اس طریقے سے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، لیکن عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی۔ حدیث پاک اس میں یہ ایک تو تمام علماء کا اجماع بھی ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھے گی کہ استر لہا، جس میں اس کا زیادہ سطر ہے، تو زیادہ سطر یہاں ہاتھ رکھنے میں نہیں ہے، یہاں ہاتھ رکھے گی تو وہ اس کے لیے زیادہ چھپنے کی اور اس کے لیے زیادہ سطر کی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ جو رفع یدین کرنا ہے، مردوں نے اگر چادر لی ہو تو انہیں حکم ہے کہ وہ رفع یدین کرتے وقت چادر سے باہر ہاتھ نکال کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، لیکن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ چادر دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ رکھیں، باہر نہ نکالیں، اور اپنے ہاتھ صرف اپنے سینے تک یا زیادہ سے زیادہ اپنے کندھے تک اٹھائیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں چونکہ دین کے جو دلائل ہیں ان میں سے یہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، 4 دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو ان چاروں دلائل میں سے اجماع تمام علماء کا، تمام ائمہ کا، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واتفقوا علی ان السنۃ لہن وضع الیدین علی الصدر لأنه استر لها۔ السعیہ کی اور کبیری کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا، تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ عورتوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھیں گی، نیچے یعنی ناف کے نیچے نہیں باندھیں۔ اسی طرح تیسرا فرق یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ سجدہ کرتے وقت، مرد کو تو یہ حکم ہے جیسے ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے بازو پہلوؤں سے جدا رکھے گا اور پیٹ اپنی رانوں سے جدا رکھے گا، کوہنیاں زمین سے اٹھا کے رکھے گا، تینوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ لیکن عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ پورے جسم کو جو ہے وہ ملا کر سمٹ کر سجدہ کرے گی، وہ نہ کوہنیوں کو زمین سے اٹھائے گی اور نہ ہی اپنے پہلوؤں سے جدا کرے گی اور نہ ہی پیٹ رانوں سے جدا کرے گی۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا، کہ جب عورت سجدہ کرے گی تو اپنے پیٹ کو ملا دے گی بِفَخِذَيْهَا، اپنی رانوں سے، كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، یعنی جتنا زیادہ وہ اپنے سطر کا خیال کرے گی اتنا ہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک روایت ہے سنن بہقی کی، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے اور اپنے پیٹ کو، اپنی رانوں کو ملا کر وہ نماز میں بیٹھتی ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا لیتی ہے، اپنے پردے کا خوب اہتمام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے۔ تو یہ بہقی کی روایت ہے، اس میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ کھلا یعنی مردوں کی طرح اٹھ کر سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جتنا سمٹ کر کرے گی اتنا ہی اللہ کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اور قعدہ میں بیٹھنے کے لیے جیسے ابھی میں نے عرض کیا، مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ دایاں قدم اٹھائیں گے، بائیں قدم کو بچھائیں گے اور اس کے اوپر بیٹھیں گے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ لیکن عورتوں کے طریقہ کیا ہے؟
عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كن يتربعن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیسے بیٹھا کرتی تھی نماز میں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چوکڑی مار کر بیٹھتی تھی، جس کو ہم آلتی پالتی مار کر بیٹھنا اور چوکڑی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، پہلے ایسے بیٹھتی تھی۔ پھر بعد میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ تربع اختیار کریں۔ میں نے یہ لفظ لکھا ہے کہ تشہد میں تورک کریں گے۔ تورک اور تربع یہ دونوں ایک جیسی صورتیں ہیں، یعنی تربع بھی اسی تورک کی ایک قسم ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل زمین پر بیٹھے اور دونوں قدم جو ہیں وہ دائیں طرف نکال دیں، یا زمین پر براہ راست بیٹھے اور دونوں قدم دائیں طرف نکال کر بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں تورک کرنا۔ اور اس کے دو طریقے جو ہے وہ ثابت ہے۔ ایک طریقہ تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ زمین پر براہ راست بیٹھ کر اور دونوں قدم دائیں طرف نکال دینا، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ہے حالت عذر میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ طریقہ اختیار فرمایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں قدم کھڑا کرنا اور بائیں قدم کو دائیں طرف نکال دینا اور خود زمین پر بیٹھ جانا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ حالت عذر میں اگر آدمی کو پاؤں پر بیٹھنا ممکن نہ ہو اور عذر ہو تو وہ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کی نماز میں یہ بھی فرق ہے کہ وہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے گی، اتنا جھکے گی کہ انگلیوں کے کنارے اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے، زیادہ نہیں جھکے گی۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اتنا جھکیں کہ ان کی کمر اور سر بالکل برابر ہو جائے، اگر اوپر پانی بھی ڈالیں تو ٹھہر جائے، لیکن عورتیں اتنا نہیں جھکیں گی، صرف اپنے گھٹنے تک آپ انگلیوں کے کنارے پہنچائے گی اور اتنا جھکے گی۔ اور اسی طرح عورت کی نماز میں یہ بھی فرق ہے کہ مرد کو اگر پورے تن کو چھپانے کو کپڑا نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ جو اس کا فرض سطر ہے وہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے، گھٹنا شامل ہے سطر میں، اتنا حصہ بھی اگر جسم کا چھپا لے اور نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی حالت عذر میں، ورنہ وہ عذر نہیں اور جان بوجھ کر اتنے کپڑے پہن رہا ہے تو وہ بے ادبی میں آئے گا، ادب کے خلاف ہوگا۔ لیکن عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے پورا جسم چھپانا ضروری ہے، حتیٰ کہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ بھی عورت اور مرد کے سطر کے لحاظ سے نماز میں فرق ہے۔ اسی طرح قیام کے اندر عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ دونوں گھٹنے بھی ملائے گی اور دونوں ٹخنے بھی ملا کر کھڑی ہوگی، جبکہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پھر جتنا اس کی جسامت ہے اس کے مطابق وہ ایزیلی جتنا کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو۔ یہ بھی مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر مردوں کو یہ حکم ہے کہ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھیں گے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ان پاؤں میں جب کھڑا رکھنا ہے تو ان کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنی ہے۔ اکثر ہمارے دوست احباب نماز بڑی پابندی سے پڑھنے والے بڑی غلطی کرتے ہیں، یا تو سجدے میں پاؤں اٹھائے رکھتے ہیں، اٹھانے سے تو ویسے ہی نماز نہیں ہوتی، اور جو رکھتے ہیں وہ اس طرح رکھتے ہیں، ان کو موڑ کر اپنی انگلیوں کو موڑ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کرنا جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن عورتوں کو یہ حکم نہیں، وہ جب سجدے میں جائیں گی تو خود زمین پر براہ راست بیٹھ جائیں گی اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر سجدہ کریں گی۔ اس طریقے سے ان کا پیٹ رانوں سے بھی مل جائے گا، کوہنیاں زمین سے بھی مل جائیں گی، اور اپنی پوری کلائیاں زمین پر بچھا کر وہ سجدہ کریں گی۔ تشہد میں عام طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر مردوں کو اپنی انگلیوں کو سوائے 2 مقامات کے اپنا قدرتی جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، نہ ملانا ہے نہ کھولنا ہے، لیکن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ تشہد میں بیٹھتے وقت اپنی انگلیوں کو ملا کے رکھیں گی، کھول کے نہیں رکھیں گی۔ اسی طرح اگر عورت کو
کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور امام کو غلطی ہو گئی ہے، اور مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر کوئی لقمہ دینا چاہے تو وہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ اکبر نہیں کہے گا، اور کھانسے گا نہیں ہے، وہ کھنگورا نہیں مارے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یا کھانستے ہیں یا کھنگورا مارتے ہیں، یا یعنی اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات کے خلاف ہے۔ اصل جو ہے، جب غلطی پر امام کو مطلع کرنا ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اس نے زبان سے نہیں بولنا، اس نے اپنے ہاتھ جہاں رکھا ہے اس ہاتھ پر اس طرح ہاتھ مارنا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کی آواز آئے، اس کی زبان سے آواز نہ آئے۔ یہ بھی حدیث پاک میں عورتوں کے لیے یہ مسئلہ جو ہے فرق کے طور پر بیان کیا گیا۔ تو بہرحال یہ سارے وہ فرق ہیں جو مرد کی نماز سے عورت کی نماز کے فرق ہیں۔ عورتوں کو اپنے ان مسائل کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔